اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. حرف الحاء ہا الحاء المفردۃ علی ثلاثۃ اوجہ احدها ان تكون ضميرا للغائب وتستعمل في موضع الجر والنصب نحو قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره وقول للفرزدق في الامام علي بن الحسين عليه السلام هذا الذي تعرف البتاء وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم. توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج حرف الہا ہا کے بارے میں ہے. حرف ہا کے بارے میں ہے. ہا کی دو قسمیں بتا رہا ہے. ایک ہوتی ہے ہائے مفردہ اور دوسری ہے ہائے مرکبہ. مفردہ مرکبہ کے مقابلے میں ہے، مرکبہ بعد میں آئے گی. پہلی ہائے مفردہ کو سمجھا رہا ہے. ہائے مفردہ کی تین قسمیں ہیں، تین وجہ ہیں. پہلی یہ جو ہا ہے ضمیراً للغائب، ہا ضمیر غائب ہے اور یہ جو ہے جر اور نصب کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. یہ ہا جو ضمیر غائب ہے جر کی جگہ پر بھی آتی ہے اور نصب کی جگہ پر بھی استعمال ہوتی ہے. جر کی جگہ پر بھی ہے اور نصب کی جگہ پر بھی ہے. مثال یہ ہے قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ. لہو صاحبہ کہ یہ جو ضمیر ہے یہ موضع جر میں ہے، جر کی جگہ پہ ہے. صاحبہ صاحب مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، تو ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، موضع جر میں ہے. یحاورہ کی جو ضمیر ہے یہ حالت نصبی میں ہے، موضع نصب میں ہے. یحاورہ ٹھیک ہے، یہ حالت نصبی میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک تذکر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہائے مفردہ ضمیر غائب مذکر مبنی ہے اور محلاً اعراب لیتی ہے، محلاً اس کے اوپر اعراب آتا ہے. فرزدق کا قول ہے جناب علی، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں. پڑھ یہی پہلی رہے ہیں، ہائے مفردہ کی پہلی قسم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ضمیر غائب ہے اور موضع جر اور موضع نصب میں استعمال ہوتی ہے. صاحبہ موضع جر کی آ گئی، یحاورہ موضع نصب کی مثال آ گئی. ابھی یہ جو فرزدق کا قول ہے ھذا الذی تعرف البتاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. وتأتہ وتأتہ یہ وتأتہ مضاف ہوا ہے ہو ضمیر کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر کون سی ہو جائے گی؟ جری، موضع جر میں ہے. ٹھیک ہے، اور یعرفہ کی جو ضمیر ہے وہ موضع نصب میں ہے، حالت نصبی میں ہے. یعرفہ کی وتأتہ کی یہ جری ہوگی. دوسری آگا ہائے مفردہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہا جو ہے حرفاً للغیبہ، حرف غیبت ہے، حرفاً للغیبت، حرف غیبت ہے. ان تکون حرفاً للغیبت، حرف غیبت ہے. نہ ضمیر غائب، ضمیر غائب تو اوپر پڑھ لی ہے نا ہم نے، پیچھے سے نہ ملا بیٹھنا کہ پیچھے بھی تھا. یہ کہہ رہا ہے حرفاً للغیبت، وہ تھا ضمیراً للغائب، وہ ضمیر ہے، یہ حرف ہے حرفاً للغیبہ. اور وہ بتایا جیسے ای یا ہو میں ہا ہے، یہ حرفاً للغیبت ہے. اور تیسری آغا جان اس ہائے مفردہ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہائے سخت ہے. توجہ فرمائیے عزیزو، ہائے مفردہ کی تیسری قسم کا نام ہے ہائے سخت، اور یہ لاحق ہوتی ہے بیان حرکت کے لیے یا حرف کے لیے. یہ ہائے سخت
حرکت کو بیان کرنے کے لیے یا حرف کو بیان کرنے کے لیے ہے. ہائے سخت کا کام یہ ہے، حرکت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے یا حرف کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اگر ہائے سخت نہ لائی جائے تو حرکت جو آخری کلمے کی ہے نا وہ ساکت ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا، حرکت کو بیان کرتی ہے. اگر یہ نہیں آئے گی ہائے سخت تو حرکت آخری کلمے والی ساکت ہو جاتی ہے. یا حرف کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اگر ہائے سخت نہ ہو تو جو حرف ہے نا آخری وہ کیا ہے، اس کو بیان مطلب ہے نہیں صحیح کر پاتے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ بھلا کیا کہا ہے؟ عرض کیا ہے کہ جی ہم نے آج بحث ہا کے بارے میں شروع کی ہے، حرف ہا کے بارے میں. اور ہا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا ہائے مفردہ ہوتی ہے یا ہائے مرکب ہوتی ہے. پہلے ہائے مفردہ شروع کیا ہے جی. ہائے مفردہ کی 3 قسمیں. نمبر 1 ضمیر للغائب، ہاں ضمیر غیب ہے، اور موضع جر اور موضع نصب میں جو ہے استعمال کی جاتی ہے. تستعمل فی موضع الجر والنصب، موضع جر اور نصب میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری جو ہے وہ حرفن للغیبہ، یہ ہاں حرف غیبت ہے، ضمیر غائب نہیں، حرف غیبت ہے. اور تیسری ہائے سخت ہے، تیسری ہا کی قسم کا نام ہائے سخت ہے. اور یہ جو ہائے سخت ہے یہ حرکت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے یا حرف کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ میرے خیال میں اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں ہائے مفردہ کو، پھر انشاءاللہ اگلا کلمہ شروع کرتے ہیں. توجہ فرمائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. ہاں الہاء المفردۃ علی ثلاثۃ اوجہ، ہائے مفردہ جو ہے 3 وجہ پر ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. احدھا ان تکون ضمیرا للغائب، احدھا ان 3 میں سے کیا ہے؟ ان تکون ضمیرا للغائب، ہا ضمیر غائب ہے. وتستعمل فی موضع الجر والنصب، تستعمل اس ہا جو ضمیر غائب ہے استعمال کیا جاتا ہے موضع جر اور موضع نصب میں. تستعمل اس ہا کو استعمال کیا جاتا ہے موضع جر اور موضع نصب میں. نحو قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ. قال لہ صاحبہ، صاحبہ لہو کی ضمیر یہ توجہ فرما رہے ہو، یہ ضمیر غائب ہے اور موضع جر میں ہے کیونکہ صاحب مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، اور ہو پہلے میں لا کی جو ہے مجرور ہے. یحاورہ میں یہ ہو جو ہے یہ کس حالت میں؟ موضع نصب میں ہے اور ہے بھی ضمیر غائب. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے، کہا اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے. قول الفرزدہ کے فی الامام علی ابن الحسین علیہ السلام، فرزدہ کا قول ہے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے بارے میں ھذا الذی تعرف البطاء وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. توجہ سبحان اللہ. فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ھذا الذی تعرف البطاء، بطا کہتے ہیں سرزمین مکہ، وتأتہ اس کے قدموں کی جو چاپ ہے، قدم مبارک جو ہیں اس کو. ٹھیک ہے. حل والحرم، حل کہتے ہیں جو مطلب ہے وہ سرزمین جو مطلب ہے حرم سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. اور حرم وہ ہوگی جس میں احرام باندھ کر بندہ بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ جو احرام باندھ کر اندر آنا پڑتا ہے تو وہ حرم ہو جائے گا، اس سے باہر حل ہو جائے گا. تو فرزدق نے کیا کہ ھذا الذی تعرف البطاء وتأتہ، بھائی یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ، بیت اس کو پہچانتا ہے، بیت اللہ اس کو پہچانتا ہے، اور حل اور حرم اس کو پہچانتے ہیں. والثانی ان تکون حرفا للغیبت، دوسری ہا کی دوسری وجہ قسم کہ یہ حرف غیبت ہے. وہی الہاء فی ایاہو، یہ ہا ہے ایاہو میں، یہ ہا ہے شاید مثالی ہے.
فالتحقیق انہا حرف لمجرد معنی الغیبت وان ضمیر ایا وحدہا، تحقیق کے مطلب یہ ہے انہا حرف لمجرد معنی الغیبت، یہ ہاں حرف ہے صرف معنی غیبت کے لیے. فالتحقیق انہا حرف لمجرد معنی الغیبت، تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہاں حرف ہے صرف معنی غیبت کے لیے. وَأَنَّ ضَمِيرَ اِيَّا وَحْدَهَا، اور ضمیر صرف اِيَّا ہے، اِيَّا. وَأَنَّ ضَمِيرَ اِيَّا وَحْدَهَا، ضمیر تنہا اِيَّا ہے. والثالث، تیسری ہائے مفردہ کی تیسری قسم ہاؤ سخت ہے، وہی اللاحقۃ لبیان حرکت و حرفین ہی، یہ ہائے سخت لاحق ہوتی ہے بیان حرکت کے لیے اور حرف کے لیے، بیان حرکت کے لیے یا حرف کے لیے ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں عرض کی ہے اگر یہ ہائے سخت نہ لائی جائے، اگر ہائے سخت نہ لائی جائے تو آخر کلمہ کی حرکت جو ہے وہ نہیں آ پاتی، یا اگر اس کو نہ لایا جائے تو آخری حرف بیان نہیں ہوتا. وہی لاحقۃ لبیان حرکت و حرفین ہے، یا یہ ہائے سخت لاحق ہوتی ہے حرکت کو بیان کرنے کے لیے یا حرف کو بیان کرنے کے لیے. نحو وما ادراک ما ہی، ما ہی، یہ ہائے سخت اگر نہ ہوتی تو یا کی حرکت بیان نہ ہوتی. ما ہے یہ ہے یا کے آگے جو ہے گنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی، ٹھیک ہے پیچھے مڑی ہوئی، یہی ہائے سخت ہے. اگر یہ نہ ہوتی ہا تو یا کی حرکت بیان نہ ہوتی، یا کے اوپر والی حرکت ما ہے یا، ہائے سخت نہ ہوتی تو حرکت یا بیان نہ ہوتی. ٹھیک ہے یہ نہیں مانا کیا گا جان، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ، وما ادراک ما ہے یا، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ. ونحو ہا ہونا وا زیدہ، توجہ اگر ہائے سخت نبود، آگے الف کے بعد جو ہے زیدہ، اگر ہائے سخت نہ ہوتی تو الف ندبہ جو ہے ٹھیک ہے ایستا پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا، اور صحیح بیان نہ ہوتی. الف ندبہ صحیح بیان نہ ہوتی اگر آخر میں ہائے سخت نہ ہوتی تو. وَأَصْلُهَا أَن يُوقَفَ عَلَيْهَا، اصل ہائے سخت یہ ہے کہ أَن يُوقَفَ عَلَيْهَا، کہ ہائے سخت پر کیا ہے وقف کیا جاتا ہے. وَأَصْلُهَا أَن يُوقَفَ عَلَيْهَا، ہائے سخت کی اصل یہ ہے کہ اس پر وقف کیا جاتا ہے. نقطہ وَرُبَّمَا وُصِلَتْ بِنِيَّةِ الْوَقْفِ، چے بسا ہائے سخت کو ملایا جاتا ہے بنیت الوقف، وقف کی نیت سے ملایا جاتا ہے. اگرچہ وقف نہ بھی کر رہے ہوں لیکن وقف کی نیت سے یہ حال لگی ہوئی ہوتی ہے. وَرُبَّمَا وُصِلَتْ، چے بسا وُصِلَتْ، یہ ہائے سخت وصل ہوتی ہے بنیت الوقف، وقف کی نیت سے، کیا نہیں نیت ہے، نیت وقف کی صورت میں بھی یہ ہاں وصل ہوتی ہے. ربما وصلت بنیت الوقف، سے ویسا یہ وصل ہوتی ہے نیت وقف کی صورت میں بھی. ہاں اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ہاں. ہاں بھی تین قسمیں ہاں کی بھی. پہلی یہ ہے کہ یہ اسم فعل ہے، ہاں اسم فعل ہے بمعنی خذ ہے. دوسری یہ ہے ہاں ضمیر ہے مؤنث کی، مؤنث غائبہ کی، ہاں ضمیر مؤنث غائبہ ہے. اور یہ جو ہے مجرورۃ الموضع و منصوبتہ، اس کا جو موضع ہے جو ضمیر ہے مؤنث غائبہ کی، ہاں جو ضمیر ہے مؤنث غائبہ کی، ٹھیک ہے نا، اس کا موضع مجرور بھی ہے اور منصوب بھی ہے. موضع مجرور بھی آیا ہے اور منصوب بھی ہے. فَأَلْهَمَهُمَا، الْهَمَهُمَا، یہاں توجہ فرما رہے ہو فجورہا و تقویٰ، ہاں یہاں محل دیکھو الہمہما، الہمہما میں جو ضمیر ہے مفعول ہے محلاً، صحیح نہیں. اچھا فجورہا اور تقویٰ میں مضاف الیہ ہونے کی بنا پر وہ کیا ہے مجرور ہے. ان تکون ضمیرا للمؤنث فتستعمل مجرورۃ الموضع و منصوبتہ،
یہ ہا ضمیر مؤنث غائب ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے مجرور موضع میں اور منصوب موضع میں، یعنی اس کا موضع مجرور ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ الثالث ان تکون للتنبیہ فتدخل علی اربۃ۔ الثالث یہ جو ہا ہے اس کو کس کے لیے آتی ہے جان؟ یہ تنبیہ کے لیے آتی ہے اور یہ ہا تنبیہ داخل ہوتی ہے علی اربۃ، 4 وجہ پر آئی ہے۔ ان تکون للتنبیہ ہا جو ہے تنبیہ کے لیے اور یہ داخل ہوتی ہے 4 چیزوں پر، 4 چیزوں پہ آتی ہے۔ تیسری بتا رہا ہوں ہائے کیا ہے؟ تنبیہ کی ہوتی ہے اور یہ داخل ہوتی ہے 4 چیزوں پہ۔ پہلی اشارہ غیر المختصۃ بالبعید، اشارہ جو کہ بعید کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسے ذا اشارہ ہے، ہا تنبیہ کی اس پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہا جو آتی ہے ہائے تنبیہ ہے اور یہ 4 چیزوں پر آتی ہے۔ ہائے تنبیہ کو آگے چلا رہی ہیں، ہائے تنبیہ 4 چیزوں پر آتی ہے۔ پہلے اشارہ جو بعید کے ساتھ مختص نہیں ہے، 2 ضمیر رفع جس کی خبر اس میں اشارہ ہے، ضمیر رفع پر آتی ہے، ضمیر رفع پر آتی ہے یہ ہائے تنبیہ جس کی خبر اس میں اشارہ ہے، جیسے ہا انتم اولائے۔ اور تیسری نعت ایو اس پر آتی ہے، ایو کی نعت پر بھی یہ آتی ہے۔ چوتھی یہ ہائے تنبیہ اس میں اللہ پر آتی ہے، قسم میں اس میں اللہ پر آتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ بھلا کیا کہا ہے؟ ہا کو بتایا ہے، ہا کی 3 قسمیں ہیں، ہا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہا جو ہے اسمن لفعل، اس میں فعل ہے۔ نمبر 2 ہا ضمیر مؤنث غائبہ ہے۔ نمبر 3 ہا تنبیہ کے لیے اور 4 چیزوں پر آتی ہے، اشارہ جو بعید کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 2 ضمیر رفع جس کی خبر اس میں اشارہ ہے، ضمیر رفع پہ آتی ہے جس کی خبر اس میں اشارہ ہے۔ نمبر 3 ایو کی نعت پہ آتی ہے۔ نمبر 4 اسم اللہ پہ آتی ہے، قسم میں۔ توجہ فرمائیے، ہا اللہ ثلاثت اوجہن، ہا جو ہے 3 وجہ پر آئی ہے۔ احدھا ان تکون اسما لفعل وہو خذ، احدھا ان میں سے جو ایک ہے، 3 وجہوں میں سے جو ایک ہے، ان تکون اسما لفعل، ہا اس میں فعل ہے، وہو خذ اور وہ ہے خذ، وہ خذ کے معنی میں ہے۔ وَيَجُوزُ مَدُّ الفہا، وَيَجُوزُ مَدُّ الفہا، ہا کی الف کی مد جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہا پڑھو وَيَجُوزُ مَدُّ الفہا، ہا کی الف کی مد جائز ہے۔ یہ بھئی ہا پڑھیں گے نا تو یہی مد ہے، کہیں ہا آگے نہیں کرتے جانا، یہی ہے وَيَجُوزُ مَدُّ الفہا، ہا کی الف کی مد جائز ہے، ہا کی الف کی مد جائز ہے، یعنی پڑھو ہا۔ وَيُسْتَعْمَلَانِ بِكَافِ الْخِطَابِ وَبِدُونِهَا، وَيُسْتَعْمَلَانِ اور استعمال ہوتی ہے کاف خطاب کے ساتھ، وَبِدُونِهَا ٹھیک ہے، اور بغیر کاف خطاب کے، صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی کاف خطاب کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے اور بغیر بدون کاف خطاب بھی۔ وَيَجُوزُ فِي الْمَمْدُودِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنِ الْكَافِ بِتَصْرِيفِ حمزۃ تصاریف الکاف۔ یجوز فی الممدود، ہائے ممدود میں جائز ہے کاف سے بے نیاز ہو جائیں، حمزہ کی تصریف کریں، کاف کی تصریف جو ہے اس میں حمزہ کی تصریف کریں، نہیں سمجھے یا؟ وَيَجُوزُ فِي الْمَمْدُودِ، ہائے ممدود میں جائز ہے، أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنِ الْكَافِ کہ کاف سے بے نیاز ہو جائیں، کاف کو ہٹا لیں، بے تصریف حمزہ کی تصریف کے سبب سے، حمزہ جو ہے نا اس میں تصریف کر لیں، تصریف الکاف، کاف کی تصریف میں حمزہ کی تصریف کے سبب سے کاف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ فَيُقَالُ حال المذکر بالفتح، کہا جاتا ہے حال المذکر کے لیے فتح کے ساتھ، وہائے للمؤنث بالکسر، مؤنث کے لیے کسرے کے ساتھ، وہاؤما وہاؤنا وہاؤم
वमिन्हु फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउम उक़रऊ किताबिया। ये हाउम जो है, ये तवज्जो फरमाइए, ये क्या है आगाजान, यहाँ काफ जो है वो नहीं आई है, ठीक है ना, और हमजा को जो है ना वो लाए हैं, काफ को नहीं लाए, हमजा को यहाँ लाए हैं। हा कुम कहना चाहिए था ना, ज़मीर को लाते तो हा, ठीक है ना, हाओ कुम की बजाय हा कहा है, ठीक है। हा उक़रऊ किताबिया फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउम उक़रऊ किताबिया। जिसको दिया जाएगा इसका अमालनामा इसके दाएं हाथ में, तो वो कहेगा आओ देखो और पढ़ो मेरा अमालनामा। तवज्जो करो, सो जिसको दिया जाएगा इसका अमालनामा इसके दाएं हाथ में, तो वो कहेगा आओ देखो और पढ़ो मेरा अमालनामा। अस्सानी अन तकून ज़मीरन लिल मुअन्नसे, दूसरी हाँ की किस्म ये कि ज़मीर मुअन्नस से गायबा है, फतुस्तामलु मजरूरतल मौज़े व मंसूबतहु, ठीक है नहीं, और ये ज़मीर मुअन्नस की ये इस्तेमाल होती है मौज़े मजरूरतल मौज़े, यानी उसकी जगह जो है मौज़े मजरूर होता है और मंसूब भी होता है, मंसूबत मौज़े भी होता है ना। वो फ़अल्हमा हो, फ़अल्हमा हा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्हमहा में हा महल्लन मंसूब, ठीक, फुजूरहा व तक़वा में क्या है मजरूर, मुज़ाफ़ इलैह बन रही है फुजूर का व तक़वा का, ठीक है। फिर अच्छा करें, फ़अल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा, उसने फुजूर और तक़वा का क्या किया, इल्हाम किया, ठीक है, इस तरह भी बताया गया है। फिर इल्हाम कर दी इस पर बदी इसकी और परहेजगारी इसकी। वस्सालिसो अन तकून लित्तंबीह, तीसरी हा की किस्म ये कि ये हा तंबी के लिए फतदखुलु अला अरबतिन, ये हा तंबी अरबतिन चार चीज़ों पे आती है। आदोहा अल इशारा तो गैरुल मुख्तसत बिल बईद, एक इशारा है जो मुख्तस नहीं है बईद के साथ, ना वो हाजा जैसे हाजा है, बेखिलाफ सम्मा व हन्ना बेतशदीद, ठीक है ना, सम्मा हन्ना जो वे तशदीद के साथ है, वहुनालिका इस पे दाखिल नहीं होती है। वसानी ज़मीर रफ़ अल मुखबर अनो बिस्मिल इशारा, दूसरी ज़मीर रफ़ है जिसकी खबर दी जाती है इसमें इशारा के ज़रिए, यानी ज़मीर रफ़ पे भी आती है ना। वो हा अंतुम उलाए, अंतुम मुब्तदा उलाए खबर है जो कि इसमें इशारा है, अंतुम मुब्तदा है, ज़मीर रफ़ इस पर हा ही है। हा अंतुम उलाए तो हिब्बूना वला युहिब्बूना कुम, तवज्जो फरमाइए, वो तो मैंने बता दिया ज़मीर रफ़ अंतुम है, मुब्तदा है, खबर इसकी इसमें इशारा आई है, और देखो आई है ज़मीर पे हा अंतुम, हाँ अंतुम उलाए तुहिब्बूनहुम, ये तुम हो ऐसे कि दोस्त रखते हो उनको जबकि नहीं पसंद करते वो तुम्हें, ये तुम हो ऐसे कि दोस्त रखते हो उनको जबकि नहीं पसंद करते वो तुम्हें। वकील इन्नमा कानत दाखिलतुन अलल इशारत फक़द्दमत, ठीक है ना, ये जो हा है ये दाखिल हुई है इशारा पर, कीला कहा गया इन्नमा कानत दाखिला अलल इशारत, ये हा दाखिल हुई है इशारा पर, ठीक है ना, यानी क्या था अंतुम हा उलाए, ये हा जो है ना अंतुम से पहले ये उलाए के ऊपर थी, ठीक है ना, कहा गया है कि ये दाखिल थी इशारा पे, अंतुम हा उलाए था, फ़क़ुद्दिमत फिर मुकद्दम किया गया इसको, हा को उलाए से उठाकर पहले ले गए, ठीक है, ये नहीं तो ये बताया गया है, लेकिन इसको कील को रद्द किया गया है। फरुद्दा बिनावे हा अंतुम हा उलाए, रद्द किया गया इसके ज़रिए हा अंतुम हा उलाए, ये नहीं किया अगर आप कहते हैं कि ये जो हा है अंतुम से पहले ये हा उलाए के ऊपर थी और इसको उठाकर उधर ले गए हैं, अगर ये ऐसा था जो हा मुकद्दम हुई है ये इशारा पे थी, ठीक है, यही और वो मुकद्दम हुई है, तो फिर ये है कि ये इसमें इशारा पे
ہا داخل نہ ہوتی پھر بھائی ہا اولائے والی اگر ہا اٹھا کر آپ انتم سے پہلے لے گئے تو پھر ہا اولائے پھر ہا اولا کیوں آئی ہے؟ اگر یہ تھی تو وہ پہلے چلی گئی تو پھر دوبارہ کیوں آئی ہے؟ چاہیے نا یہ بات ہا انتم ہا اولائے یہ اسکیل کو جو کہتا ہے ہا کو پہلے لے گئے ہیں اس میں اشارہ کے اوپر جو ہا تھی اس کو پہلے لے گئے ہیں یہ قول رد ہو جاتا ہے اس آیت کے ذریعے ہا انتم ہا اولائے اگر یہ ہا انتم سے پہلے والی ہا اولائے والی ہے تو پھر ہا اولائے پہ کیوں آئی ہے؟ جواب دیا گیا اس بات کا جواب ہے فَأُجِيبَ بِأَنَّ أُعِيدَتْ لِلتَّوْكِيدًا جواب دیا گیا ہے کہ یہ ہا اعیدت اعادہ کی گئی ہے توکیدن تاکید کے لیے ہا اجیبا جواب دیا گیا ہے بِأَنَّهَا أُعِيدَتْ توکیدن ہا اعیدت اعادہ کیا گیا ہے توکیدن تاکید کے لیے والثالثو تیسرا نعت ایو فی النداء تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت ایو ہے ندا میں ایو کی جو نعت ہے صحیح ہے نا اس پہ بھی ہائے تنبیہ آئی ہے ایو کی نعت پہ الثالث نعت ایو پھر ندا میں ایو کی نعت میں ایو کی نعت میں کیا آئے گا جان ایو کی نعت پر یہ ہا داخل ہوئی ہے ایو کی نعت پر ندا میں یہ ہا داخل ہوئی ہے یا ایوہ الرجلو صفت ایو ہے نا صحیح ہے تو اس پہ پیچھے دیکھو ہا آئی ہے وَهِيَ فِي هَذَا وَاجِبَةٌ لِلتَّنْبِيهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ یہ جو ہا داخل ہوئی ہے تنبیہ کی ہے فی ہذا یہ ہذا یہاں واجب ہے للتنبیہ تنبیہ کے لیے وَهِيَ فِي هَذَا وَاجِبَةٌ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاءِ کہ یہ نعت مقصود بالندا ہے یا فی ھذا واجبۃ للتنبیہ علی انہ المقصود بالندا کہ یہ نعت مقصود بالندا ہے ٹھیک ہے کیلا وللتعویذ ایک کیل ہے کہ یہ عوض کی ہے یہ ہاں عوض کی ہے کس کی ان ما تضاف الیہ ایو جس کی طرح مضاف ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہے وللتعویذ یہ عوض کی ہے ان ما تضاف الیہ ایو کی جس کی طرح مضاف ہے اس کے عوض میں ہے یہ والرابع اسم اللہ فی القسم اغا ہائے تنبیہ چار چیزوں پہ آتی تھی نا یہ چوتھی ہے جس پر ہائے تنبیہ آتی ہے والرابع چوتھی اسم اللہ فی القسم عند حذف الحرف اسم اللہ اللہ کے نام پہ آتی ہے قسم عند حذف الحرف حرف قسم با تا وا جو ہوتا ہے وہ حذف ہوتا ہے حذف الحرف عند حذف الحرف حرف یعنی حرف قسم با تا وا حذف ٹھیک ہے نا اسم اللہ پہ آتی ہے والرابع اسم اللہ چوتھی جو ہا آتی ہے اسم اللہ پہ آتی ہے فی القسم قسم عند حذف الحرف حرف یعنی حرف قسم کے حذف کرنے کے وقت یقالو ہا اللہ دیکھو ہا اللہ ہے جیسے یقالو ہا اللہ بقطع الحمزۃ و وصلها قطع الحمزہ صحیح ہے نا بقطع الحمزۃ و وصلها کا کیا مطلب ہے بقطع الحمزہ حمزہ اللہ جو ہے یا بقط پڑھا جائے یا بے وصل بقطع الحمزۃ و وصلها بقطع حمزہ و وصل حمزہ قطع حمزہ یعنی مطلب ہے تلفظ ہوگا اس کا وصل حمزہ یعنی تلفظ میں نہیں پڑھا جائے گا تلفظ نہیں ہوگا یعنی قطع حمزہ یعنی تلفظ ہوگا وصل یعنی تلفظ نہیں ہوگا یقالو ہا اللہ بقطع الحمزۃ و وصلها ہا اللہ یعنی حمزہ اللہ ٹھیک ہے یقالو ہا اللہ بقطع الحمزہ و وصل حمزہ وکلاہما دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے نا دونوں صورتوں میں ما اثبات الفہا و حذفہا دونوں صورتوں میں ہا کی الف ثابت ہونے کے ساتھ و حذفہا اور ہا کی الف کو حذف کرنے کے ساتھ والرابع اسم اللہ فی القسم عند حذف الحرف چوتھی یہاں حرف تنبیہ آتی ہے اللہ کے نام پہ آتی ہے قسم میں حرف قسم کو حذف کرنے کے ساتھ یقالو کہا جاتا ہے ہا اللہ بقطع الحمزہ و وصل حمزہ قطع حمزہ اور وصل حمزہ کے ساتھ یعنی اللہ کا جو حمزہ قط کے ساتھ یعنی تلفظ ہو ٹھیک ہے و وصل حمزہ یعنی تلفظ نہ ہو وکلاہما ما اثبات الالف
ہا و حذف یا، دونوں صورتوں میں الف ہا کو ثابت کرنے کے ساتھ اور الف ہا کو حذف کرنے کے ساتھ۔ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔